بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کے ہمارے درس میں روزوں کے متعلق بیان کرنا ہے کہ کتنے روزے فرض ہیں اور کون کون سے ہیں۔ کل 15 قسم کے روزے ہیں جو فرض قرار دیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے اور مقدم رمضان المبارک کا روزہ ہے، پھر صوم قضائے رمضان ہے، پھر کفارہ صوم رمضان ہے، اور صوم کفارہ ظہار ہے، صوم کفارہ قتل ہے، صوم کفارہ یمین ہے، صوم کفارہ حلق ہے، اور صوم کفارہ قتل صید ہے، اور صوم تمتع ہے، صوم قران ہے، صوم نظر مطلق ہے، صوم نظر معین ہے، اور صوم یمین مطلق ہے، صوم یمین معین ہے، اور صوم نظر ہے۔ یہ کل 15 قسم کے روزے ہیں جو فرض ہیں۔ ان میں کچھ عملاً اور کچھ اعتقاداً ہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ یہ اعتقاداً اور عملاً دونوں لحاظ سے فرض ہے۔ آج ہم نے جو بات کرنی ہے رمضان المبارک کے عظیم روزوں کے متعلق بات کرنی ہے، جن کی فرضیت رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیہ مقدسہ سے اس ماہ مبارکہ کے روزے فرض ہوئے اور یہاں سے فرضیت کا ہمیں علم ہوا۔ ان روزوں کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیوں کہ یہ اعتقاداً اور عملاً دونوں لحاظ سے فرض ہیں۔ اب رمضان المبارک کے کتنے روزے فرض ہیں؟ قرآن کریم کی دوسری جگہ ہم جب دیکھتے ہیں تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ اس آیہ مقدسہ کے حصے میں رب ذوالجلال نے شہر کا لفظ فرمایا ہے۔ شہر مہینے کو کہتے ہیں، اور مہینہ مسلسل اور لگاتار دنوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے علل اتصال ایک ماہ کے روزے فرض ہوئے۔ ان روزوں کی فضیلت کیا ہے، اس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے بیان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ماہ کے روزے رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایمان ہی کی قوت سے یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ جس نے یہ روزے رکھے اس کے ایمان اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے محبت کا کھلا نشان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان محبین کو کیوں نہ معاف فرمائے گا۔ اس ماہ مبارکہ کی فضیلت اور عظمت اس بات سے بھی یہاں ہوتی ہے کہ جب رجب المرجب کا مہینہ آ جاتا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے ہی رب ذوالجلال سے رمضان المبارک مانگ کر لیتے تھے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس دعا سے یہ ظاہر ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ماہ مبارکہ کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ لطائف المعارف میں معارف کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خوب اہتمام فرمایا، اور یہاں تک کہ جیسے مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے کہ
شعبان المعظم کے آخری دنوں میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا: ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ وهو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساۃ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارکہ کو ماہ عظیم قرار دیا، شہر عظیم، اور اس کو برکت والا مہینہ قرار دیا۔ یہ قرب الہی کے اعلیٰ و عرفہ درجات پر فیض ہونے کا مہینہ ہے۔ اس کے نوافل میں قرب فرائض اور فرائض میں 70 فرائض کا قرب حاصل ہے۔ پھر یہ نماز ہی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر نفل، ہر فرض کو یہ بشارت اور مژدہ حاصل ہے کہ جو بھی اس میں نفل یا فرض ادا کیا جائے گا حسب اعلان اس کا ثواب ملے گا۔ پھر حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارکہ کو غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ پھر یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ اس ماہ مبارکہ کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ شہر یزاد فیہ رزق المومن۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بکثرت عبادت حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام خود بھی فرمایا کرتے تھے، اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی واضح معلوم ہوتی ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ، ذکر، احسان، تلاوت قرآن پاک، اعتکاف وغیرہ عبادات میں آپ خود مشغول رہتے، اور اسی کی بھی اپنے اہل خانہ اور اپنے غلاموں کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ ایک چوتھی روایت کے اندر یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، گویا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے جس میں خاص تجلیات الہیہ سے تربیت خاص کی بشارت ہے۔ پانچویں بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں نہ کھانا اور نہ پینا اور جاگنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ رب تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، تو رمضان المبارک میں مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی مومن کا مرتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں قیام اللیل اور سحری وغیرہ کی وجہ سے اکثر جاگنا پڑتا ہے۔ مومن زیادہ سوتا نہیں بلکہ عبادت الہیہ میں لگا رہتا ہے، تو یہ صفت الہی ہے، مومن صفت الہی پر آتا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ کو مومن پر اس حال میں بہت ہی پیار آتا ہے جب مومن دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر قرب در قرب ہی اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے، اور اس قرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے رکھا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے
تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ رمضان المبارک کی جب اتنی فضیلت ہے تو کیا کبھی رمضان المبارک کی آمد پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنے اصحاب کو، اپنے پیاروں کو اس کی بشارت بھی دی ہے؟ ہم حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ امام احمد اور امام نسائی دونوں نے یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ یقول قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک کتب اللہ علیکم صیامہ فیہ تفتح ابواب الجنان وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معنی یہ ہوا کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو بشارت دیا کرتے تھے جب یہ ماہ مبارکہ داخل ہوتا تو، اور فرماتے تھے کہ تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ پہنچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کی گردنوں میں توق ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس کی خیر و برکت سے معروم ہوا وہ ہر خیر سے معروم ہو گیا، اسے پھر کوئی خیر نہیں ملے گی۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک دوسرے کو تہنیت مبارکباد پیش کرنا، اس کی اصل یہی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کو لطائف المعارف کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ ماہ مبارکہ فتح باب الجنان کا ذریعہ ہے، اور عبادت الہیہ کے دروازے اس میں کھل جاتے ہیں۔ منہ اور شرمگاہ بند ہونے کی وجہ سے گناہ بند ہو جاتے ہیں، تو دوزخ کے دروازے گویا بند ہو گئے۔ وہ شیاطین جو انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح دوڑتے ہیں، ترک عقل و شرب کی وجہ سے شیطانی قوتیں جکڑ دی جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، پھر ہر طرف خیر و برکت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ مہینہ اسی لیے ہے کہ اس کے اندر خیر و برکت حاصل کی جائے، اور یہ مہینہ اسی لائق ہے کہ اس کی آمد پر مبارکباد اور بشارت دی جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔